السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 337 سورہ حدید، سورہ نمبر 57، پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اب یہاں سے ہم لوگ لگاتار 10 صورتیں مدنی پڑھیں گے۔ سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ یہ ان 10 صورتوں میں سمجھیے کہ عمل پہ ابھارا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی جہاد و قتال کے تعلق سے، دینی قربانی کے تعلق سے، اقامت دین کے تعلق سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ مشن کیسے بھول گئے؟ اس میں سستی کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ آپ سمجھیے کہ تھوڑی سی کمزوری آئی تھی تو اللہ تعالیٰ بہت سخت لہجے میں ڈانٹ دیا ہے۔ اور یہ جیسے جیسے صورت آگے بڑھتی جائے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کا غصہ آ رہا ہے۔ تو ابھی یہ بہت ہی جامع سورہ ہے اقامت الدین کی ذمہ داری کے لحاظ سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں، یعنی ایک بے نیازی والا کلام کہ انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی باقی بیان کرتے ہو تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دیتے ہو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لہذا اگر تم اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تسبیح سے آگے بڑھو، اقامت دین کی طرف جاؤ، پولیٹیکل اسلام نافذ کرو، اکنامیکل اسلام نافذ کرو۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، وہ کمال حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ تو پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہو، اور تمہاری زندگی پر کس کی بادشاہت؟ تمہارے اجتماعی معاملات میں کس کی بادشاہت ہو؟ امریکہ کی بادشاہت ہو؟ یورپین یونین کی بادشاہت ہو؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، لیونگ گاڈ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جبکہ ایک دوسرے کے ضد ہے، اول آخر، لیکن اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ باطن ہے، اس سے پوشیدہ کوئی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو ہے بہت ہی عظیم آیت ہے، تمہیدی آیتیں آ رہی ہیں۔ پھر دیکھیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی داخل ہوتی ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو چیز بھی نکلتی ہے زمین سے۔ زمین میں جو چیز بھی جا رہی ہے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو، جو زمین سے نکلتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے طرف چڑھتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ یہ بتائیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر دیکھ رہا ہر اس چیز کو جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے CCTV سرویلنس میں ہو، ایک لمحہ بھی تمہارا جو ہے اس میں نہیں جاتا، اسکپ نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کو، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔
تم لوگ اپنا بادشاہ الگ بنا لیے ہو، الگ بیٹر ہے، لیکن کائنات کے بادشاہ اللہ ہے، لہذا مسلمانوں کا اجتماعی معاملات میں بھی بادشاہ اللہ ہی ہونا چاہیے، ہر معاملے کمپلیٹ سرنڈر ٹو گاڈ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے، تم چاہو یا نہ چاہو، خواہی نہ خواہی۔ یہ اصل میٹر ہے۔ اگر تمام معاملات ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جاتے تو آپ اپنی مرضی چلاتے، لیکن جب سارے معاملات ہم لوگوں کے لوٹائے جائیں گے تو پھر اللہ کے حساب سے چلو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ آپ دیکھتے ہیں دن رات گھٹنا بٹنا لگا رہتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے سینے کی پوشیدہ رازوں کو بھی۔ تو یہ سمجھے کہ 6 آیتیں جو تھی وہ تمہیدی تھی اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے تعلق سے، کہ جس گاڈ کو تم لوگ مانتے ہو، جس اللہ کو مانتے ہو، وہ کتنا پاورفل ہے۔ اب یہ ہے کہ اس گاڈ کو اگر تم مانتے ہو، اس اللہ کو مانتے ہو، تو پھر ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا آ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اور وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے بنایا ہے تم لوگوں کو جانشی، جس میں یعنی مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے تم سے سوال کر رہا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی مال لوٹانا تمہیں کیا حرج ہوتا ہے، جبکہ اس کا انعام بھی ملنے والا ہے۔ تو خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشی بنایا ہے۔ تو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، یعنی یہ حقیقی ایمان، رسمی ایمان نہیں، حقیقی ایمان۔ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ملے گا، اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈیوائن بینک میں ڈپوزٹ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نہیں دیتا ہے پھر اس طرح کی آیتیں سننے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ویسا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول بھی دعوت دے رہا تم لوگوں کو، پکار رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم لوگ حقیقی ایمان رکھو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، درا حال ہے کہ اس نے تم سے گاڑھا وعدہ لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ تم لوگ جو کلمہ پڑھے تھے تو کلمہ کا مطلب کیا تھا؟ یہ اسٹرانگ معاہدہ تھا کہ ہم دین کے خاطر جان لڑا دیں گے، جان و مال قربان کر دیں گے، لسن اینڈ اوبے کا رویہ اپنائیں گے، ہم جان و مال کو جنت کے بدلے بیچ چکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ تو پھر جب رسول تقاضا کرتے ہیں قربانی دینے کے لیے مال کی جان کی، تو پھر جو ہے پیچھے صف میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، روشن آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم سب کو ظلمات سے نور کی طرف۔ تو جو اللہ تعالیٰ قیمتی جو ہے آیات اپنے رسول کو نواز سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دولت سے نہیں نواز سکتا تھا؟ نواز سکتا تھا، لیکن رسول کو نوازنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نواز دیا ہے تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیا جا سکے۔ کیسے بچے کو جو ہے عیدی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا مجھے دو تو، اور اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ خوش ہو کر کے اور اس کو دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، اس کے لیے پکڑتا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں دوسرے انداز میں انکریج کیا جا رہا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، واٹ ہیپن ٹو یو، کہ اللہ تنفقوا، کہ تم لوگ خرچ نہیں کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذرا حال کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ویٹ اینڈ واچ مت کرو، برابر نہیں ہے تم میں سے جو کوئی بھی خرچ کرے فتح سے پہلے اور فتح سے پہلے قتال کرے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ زیادہ عظیم ہیں درجے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں جو خرچ کریں گے بعد میں اور قتال کریں گے بعد میں۔ اول لتا ہے A friend in need is a friend indeed۔ تو جب دین کو جو ہے سخت ضرورت ہو تو اس وقت خرچ کرنا زیادہ نیکی سمیٹتا ہے، اور جب دین کا غلبہ ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، 7-10% تو ایسے بھی مل جائیں گے، لیکن اگر کریٹیکل سچویشن میں اگر دین کے لیے اگر خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ 7 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ملے۔ تو ویٹ اینڈ واچ نہ کرو، کریٹیکل ٹائم میں جو ہے زیادہ ثبوت دو۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے کہ چاہے آپ جو ہے فتح کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا بعد میں کریں، ثواب تو ملنا ہے، لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے یقینی بات ہے جو پہلے خرچ کرے گا تو اس کو زیادہ پرسنٹ ملے گا۔ یہ تو دوستی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مصیبت کے وقت میں اگر کسی نے کام آیا ہے آپ کو تو آپ اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، نارمل حالت میں بھی اگر کوئی کام یاد رکھے آپ کو تو اس کو بھی آپ یاد رکھتے ہیں کام آئے تو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو، کتنی سستی کر رہے ہو کتنی نہیں کر رہے ہو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اب انکریجنگ ورڈ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن۔ اب یہ دیکھیں، یعنی دین کے نام پر اگر آپ جو ہے کسی غریب غربا کو کچھ دیں گے تو یہ صدقات زکوٰۃ خیرات ہو، اور اقامت دین کے لیے اگر آپ کچھ خرچ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارے اوپر قرض ہے، کیونکہ ہمارے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے تم پیسہ لگائے ہو تو یہ تو سمجھ جاؤ کہ میرے اوپر قرض ہے، اس کا تو لوٹانا واجب ہے میرے، اس طرح کا قرض مطلب لوٹانا ہی لوٹانا ہے۔ تو یہ انکریجنگ ورڈ ہے کہ جو کوئی کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن تو فیضاعفہ لہو، پس اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اسے لوٹائے اس کے لیے، اولہ اجر عظیم، اور اس کے لیے اجر عظیم۔ اب کئی گنا کر کے لوٹا دے، سمجھ جائیے کہ اگر آپ نے کسی کو جو ہے یہ سمجھ جائیے کہ چاول دیے، سمجھے دھان دیے، اب وہ دھان جو ہے قبول اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور کہے کہ جاؤ فرشتوں کو کہ اس دھان کو جو کھیتی کر دو، اس کھیتی کے ذریعے سے 1 کلو دھان سے کتنے کلو دھان آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کو کھیتی کر دو وہ سارے کو، تو آپ سمجھیے کہ وہ جتنا ملٹیپل ہوگا اتنا آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ کئی گنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا۔ اب یہ نہ دینے والے اتنے انکریج کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ہلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلے تو جو دینے والے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو نہیں دینے والے ان کا کیا ہوگا۔ یوم تر المومنین والمومنات، یاد کرو اس دن کو جس دن تم دیکھو گو مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو۔ یہ جو آیت سننے کے بعد جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اقامت دین کے لیے۔ ایسے مومن مرد اور مومن خواتین کے لیے کیا ہے، یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے دائیں بھی اور ان کے سامنے بھی۔ دل میں نور ہے تو سامنے روشنی، اور ہاتھ سے نیکی کا کام کیا ہے دائیں ہاتھ سے تو دائیں طرف روشنی، اور کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج تو آپ لوگوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، گلیڈ ٹائڈنگس، خوشخبری خوشخبری ہے، گڈ نیوز فار یو۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنات، باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، گو ٹو پیراڈائز، لیو آلویز، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے شاندار کامیابی۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ عمل کرنا چاہیے شاندار کامیابی کے لیے۔ اور اگر جو ہے جو لوگ اس تمام آیتوں کو سننے کے بعد بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کا پل صراط ہی پہ حالت خراب ہو جائے گی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، یاد کرو اس دن کو جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں،
کس سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، یعنی درخواست کریں گے کیا؟ انظرونا، تھوڑا ٹھہرو تو، رکو پلیز، ویٹ فار اس، کیوں؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فیض حاصل کر لیں۔ یعنی یہ سمجھ جائیے کہ یہ یہاں ادھر جنت ہے، پلسرات سے یہاں سے گزرنا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزرنا ہے۔ اب یہ جس کو روشنی ہوگی وہ تو بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جن کو جو ہے منافق ہوں ان کی روشنی نہیں ہوگی، نہ وہ سمجھے کہ سینے سے روشنی، نہ دائیں ہاتھ سے روشنی۔ تو وہ مومن مرد جو ہیں یا خواتین ہیں جو ساتھی ہوں گے دنیا میں، ان سے کہیں گے بھائی رکو، مجھے بھی اپنی روشنی میں لے لو، ہمارے پاس تو روشنی ہی نہیں ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور روشنی تلاش وہاں کرو، یہاں نہیں، میں وہاں سے دنیا سے لے کے آیا ہوں، اچھا عمال کرتا تھا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے، مومن کے درمیان اور اس کے درمیان، لہو باب، جس کے دروازے ہوں گے، باطنہ فی رحمہ، جس کی باطنی حصے میں تو رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کے باہری حصے میں وظاہر من قبلہ عذاب، اس کی جانب سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ سمجھے کہ ادھر ہی ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے، اور یہ اندرونی حصے میں رحمت ہی رحمت ہوگا۔ تو اس طرح کا پلسراتی میں معاملہ جو ہے منافقین کا اٹک جائے گا۔ منافقین سے مراد بے عمل مسلمان۔ اب یہ منافق لوگ جو ہیں وہ چلائیں گے مومنوں پہ، ینادونہم، انہیں زور سے آواز دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم لوگ ایک ساتھ بزنس نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ سماج گاؤں میں نہیں رہتے تھے، ایک ساتھ جو ہے کھیل کود نہیں کرتے تھے؟ قالوا بھلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آپ تھے، سب میں تھے، جمعہ میں بھی تھے، سب میں تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ۔ فتنے میں ڈالا مطلب دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے تھوڑا لمٹ سے زیادہ محبت کر لی، بیجا محبت، کھیت کھلیان جانور وغیرہ یہ سب سے محبت فتنے میں خود سے ڈال دیے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر انتظار کرنے لگے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اقامت دین کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے پتہ نہیں، باہر کے دشمن ختم کر دیں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے تھوڑا بچ بچا کے چلو۔ تو اب یہ انتظار کرنے لگے۔ اور تب تم، بعد میں تم لوگوں کو جب مسلمانوں کی سخت آزمائش آنے لگی دھیرے دھیرے، تو تم لوگوں کو شک ہی ہونے لگا کہ پتہ نہیں گاڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ فلسطینی اتنے قربانی دے رہے ہیں، تو اگر گاڈ ہوتا تو ان کی مدد آتی، تو تم کو شک بھی ہونے لگا، پتہ نہیں۔ اب پھر وغرتکم الامانی، کبھی ڈر لگا تو جھوٹی تمناؤں کا سہارا، اس نے دھوکہ دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا، جھوٹی خواہشات۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اب وغرکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تم لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، اس نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا۔ کیا اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور رحیم ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو، جہاد و قتال کا راستہ کیوں اپناتے ہو؟ اقامت دین ضروری ہے کیا؟ پوری دنیا سے جو 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے جب جنت میں جا سکتی ہے تو پھر جو ہے قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بقیہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ جنت کس کے لیے بنایا ہے؟ کون رہے گا وہاں پہ؟ اب یہ سب کہانی سنا کر کے اس کو ڈوری دے دیا۔ اب یہ دھوکے باز جو ہے وہ ڈراؤنا شکل میں نہیں آتا ہے، یہ بہت نورانی شکل میں آتا ہے، یہ بات سمجھیں۔ ہم لوگوں کے یہاں ایک جو سب سے بڑا دھوکہ ہو گیا ہے کہ شیطان کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوفناک چہرہ لے کے آتا ہے، خوفناک چہرہ لے کر کے آپ کو سمجھائے گا تو آپ تو پہلے ہی جو پتھر مارنا شروع کر رہیں گے۔ ہم لوگ تو جمعرات کو نہیں چھوڑتے تو شیطان کو چھوڑیں گے، لیکن وہ نورانی چہرہ لے کے آ جاتا ہے، پھر سمجھانے بیٹھ جاتا ہے کہ بیٹا اپنے بارے میں بھی سوچو، بچوں کے بارے میں سوچو، تمہاری ایک فکر ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے غزہ کی رپورٹنگ کرنے کی، کیا ضرورت ہے ان کی تائید کرنے کی، کیا ضرورت ہے، یہ کیا ضرورت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہو پاتا۔ اب کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کا دن تم لوگوں سے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے،
वला मिन अल्लदीन कफरू, ना उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। मुनाफिकीन से फिदिया कबूल किया जाएगा ना काफिरों से। तो क्या होगा, मावाकुमुन्नार, तुम लोग का ठिकाना अब जहन्नम है, आ गए। अहिया मौलाकुम, यही तुम्हारा साथी है, इसी को तुम लोग जो है हिफाजत से आगे बढ़ाए हो, तो अब यही तुम्हारा ये है, यही तुम्हारे ज्यादा लायक है। और बेसल मसीर, अब क्या ही बुरा ठिकाना है। ये बहुत ही सख्त आयत है, बहुत ही सख्त आयत। अब इतने आयतें सुनाने के बाद भी अल्लाह ताला कहता है कि अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं कि अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, कि उनके दिल खशियत से पुर हो जाएं, खाली हो जाएं अल्लाह के जिक्र के लिए, यानी उनके दिल झुक जाएं उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए, यानी अल्लाह ताला के इताअत के लिए। और वमा नज़ला मिनल हक़, और जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल के हक़ में से उसके लिए, तो ठीक है हम हर हुक्म सर आँखों पे। वला यकूनु कल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्ल, और ना हो जाओ उन लोगों के मानिंद जिन्हें किताब अता की गई थी इससे पहले, यानी यहूद और नसारा के मानिंद मत हो जाओ। फ़ताल अलैहिमुल अमद, तो उन पर मुद्दत दराज हो गई, तो फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। तो ढील अगर जो है ज़्यादा दिन दी जाए तो वो भी कोई मुफीद नहीं है, वो और तबाही लाती है, क्योंकि उससे और दिल सख्त हो जाता है। अरे हम लोग तो इतनी गलती की फिर भी कहाँ जा पकड़ आए। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और इनमें से अक्सर जो है फासिक। अब यह है कि इतने सुनने के बाद भी लगा कि अरे भाई हम लोग तो बिल्कुल की खेत की मूली ही नहीं है, हम लोगों की तो हालत ख़राब है, हम लोग तो पूरी ज़िंदगी ही नाफरमानी की है, ऐसा किया वैसा किया, और आप जो है 60+ हो गए हैं, तो अब क्या हम लोग का कुछ हो पाएगा? हम लोग तो ज़िंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी की है, दीन के तकाज़े तो कुछ ही नहीं पूरा किए, अब क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा कोई मसला नहीं है। इल्मु अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जिंदा करता है ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद। तो कितनी भी बंजर ज़मीन हो, चाहे 10 साल से परती हो या 20 साल से हो, अगर उस पर एक मरतबा बारिश हो जाए तो वो ज़मीन लहलहाने लगती है या नहीं लगती? तो बस तुम्हारे दिल की भी ज़मीन अगर बंजर है, कई साल से वीरान है, कोई मसला नहीं है, उस पर आयात इलाही की बारिश कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुनो, दरस कुरान सुनो, दरस हदीस सुनो, वो लहलहाने लगेगा दिल। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात, यकीनन यकीनन हमने वाज़े कर दिया है तुम लोगों के लिए आयात को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग अक्ल से काम लो कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। देखिए इक़ामत दीन के लिए दोनों का जो है पहिया लाजमी हो जाता है, तो बेशक सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाले औरतें। वक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और वो लोग जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह ताला को कर्ज हसन, युज़ाअफ़ु लहुम, अल्लाह ताला उनके लिए मल्टीपल कर देगा, 2 गुना नहीं मल्टीपल, कई गुना। वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए शानदार अजर। अवल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, ये लोग 2 में से एक होंगे, ये होंगे सिद्दीक़ीन व शुहदा, और या शुहदा इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास। या तो ये सिद्दीक़ीन के कैटेगरी में अल्लाह के यहाँ शुमार होंगे या शुहदा के कैटेगरी में शुमार होंगे, और दोनों के लिए आला जन्नत है। और ये साइकोलॉजिकल मैटर है कि सिद्दीक़ीन इंट्रोवर्ट और शुहदा आउटवर्ट। सिद्दीक़ीन दीन को कबूल करने में जल्दी करते हैं, लेकिन शुहदा जो है दीन के पैगाम आगे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। अबू बकर सिद्दीक थे और उमर फारूक शुहदा नेचर के थे। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर है और उनकी रोशनी है। अवल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नम वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयत नंबर 19 तक पहुँचे। अब इंशाअल्लाह आयत नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।